میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے ایک معزز مہمان مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ استاذ جامعہ علیہ عربیہ مئو سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں موجود تمام سامعین سے خطاب فرمائیں۔ شیخ کے خطاب کے بعد انشاءاللہ صدر محترم کا صدارتی خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کی کارروائی مزید آگے بڑھے گی۔ اس کو اوپر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ قابل احترام صدر مجلس شیخنا شیخ محمد مظہر الاعظمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مقتدر علماء کرام و معزز سامعین و حاضرین، ابھی خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی بالکل ایک ابتدائی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور تلاوت کی گئی، جس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کا قیام کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایسے ہی لوگ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، انہی صفات کے حاملین، انہی صفات سے متصف افراد حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت اور حق پر ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس دنیا فانی کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ زندگی جسے اخروی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخروی زندگی کے آنے والے امور و معاملات، پیش آنے والے حالات، پیش آنے والے امور بہت سارے ہیں۔ انسان مر گیا، قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، قبر کے عذاب، عقاب، رحمت اور زحمت کو نہیں دیکھ سکتا۔
حساب و کتاب کا معاملہ ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا معاملہ، حشر و نشر کا معاملہ، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کا معاملہ، جنت اور جہنم کا معاملہ، اسی طریقے سے پل صراط جیسی خطرناک پل سے گزرنے کا معاملہ، ان ساری چیزوں کا نام اخروی زندگی ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں، ایسے امور ہیں جو اخروی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم دنیاوی زندگی میں قرآن و سنت کی روشنی میں احساس کر سکتے ہیں، لیکن ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی ہدایات اور کی روشنی میں ان ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ بلا ان ساری چیزوں پر ایمان لائے ہوئے ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان بیکار ہے، ہمارا ایمان عبث ہوگا، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی نشاندہی کتاب و سنت نے کی ہے۔ حضرات گرامی، انہی ساری چیزوں میں آخری ذکر، سب سے آخری شیء جسے شریعت اسلامیہ نے جسر سے تعبیر کیا ہے، پل صراط سے تعبیر کیا ہے، آئیے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ عزیزان گرامی، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ پل صراط ثابت ہے، پل صراط ہے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور تمام کی تمام بشریت اور آدمیت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، یعنی تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے پل سے گزرنا ہی ہوگا۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا یقینی اور مستحکم فیصلہ ہے جو ہو کر کے رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ایسے لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، فرما بردار ہیں، متقی ہیں، وفا شعار ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، مگر جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ جابر ہیں، جو لوگ سرکش ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ توحید سے بیزار ہیں، جو لوگ کتاب و سنت سے بیزار ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو ہم گھٹنے کے بل جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی واضح انداز میں بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس جہاں سے گزرنے کی بات اس آیت کریمہ کے اندر کی جا رہی ہے، اس کا نام ہے پل صراط، اس کا نام ہے جسر، یعنی ایسا پل جو جہنم پر قائم کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی پل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے کہ فَيُضْرَبْ الصِّرَاطُ بین علی ظہرانی جہنم، یعنی پل صراط کو جہنم کے بالکل بیچ پر قائم کیا جائے گا، جہنم کے بالکل بیچ میں قائم کیا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہوگی، نیچے جہنم ہے اور جہنم کی کافی اونچائی پر اللہ رب العالمین ایک پل قائم کرے گا، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں پل صراط کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے اس جہنم کی صفت کے تعلق، اس پل کے صفت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اس پل کی صفت یہ ہے مدحضۃ مسلۃ، ایسا پل جو لرزنے والا ہے، ایسا پل جو کانپنے والا ہے، ایسا پل جس سے انسان پھسل جائے گا، ایسا پل جسے انسان آسانی کے ساتھ طے نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث، اسی حدیث کے اندر فرمایا علیہ خطاطیف وکلالیب، یعنی یہ پل ایسا ہے جس پل کے دائیں بائیں لوہے کی کیلیں ہیں، خطرناک قسم کی کیلیں ہیں۔ اگر انسان دائیں جانب جھکتا ہے تو وہ کیلیں اس کے جسم میں چبھیں گی، بائیں جانب گرتا ہے وہ کیلیں اس کے جسم میں چبھیں گی، تکلیف دیں گی۔ یہ اس جسر کی، اس پل صراط کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرات گرامی، آپ تھوڑا سا تصور کیجئے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہائی میں لے جا کر کے آپ اپنے اعمال کا تھوڑا سا محاسبہ کریں اور پل صراط کے تصور کا آپ احساس کریں عزیزان گرامی کہ جہنم ہے، جہنم کی اونچائی پر پل صراط کو قائم کیا جا رہا ہے، بالکل بیچ جہنم میں، اور دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ کا شعلہ ہے، آگ کا انگارہ ہے، پورے طور سے جہنم غیظ و غضب کا شکار ہے۔ جہنم کی صفت اللہ قرآن نے بیان کیا تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، یعنی اس قدر غیظ و غضب میں یہ جہنم ہوگی جیسے لگ رہا ہے کہ مارے غصے کے پھٹ جائے گی۔ اس کی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا۔ اور جہنم جس کا مرکزی اور جس کا مین عذاب اللہ رب العالمین نے آگ ہی کو رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کی صفت بیان کیا الذی یصلی النار الکبری، یعنی جہنم کی آگ صغرا نہیں ہے، جہنم کی آگ کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ کبرا ہے۔ اور اس کبرا کی صفت حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک، 1000 سال تک اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے جہنم کی آگ کو گرمایا اور تیز کیا۔ 1000 سال تک دھونکنے کے بعد، 1000 سال تک گرمانے اور تیز کرنے کے بعد جہنم کی آگ پورے طور سے سرخ اور لال ہو گئی، جہنم کی آگ پورے طور سے سرخ اور لال ہو گئی۔ مزید 1000 سال تک اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے جہنم کی آگ کو گرم کیا، تیز کیا، اور اس کے بعد پوری کی پوری جہنم سفید ہو گئی، پوری کی پوری جہنم سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے جہنم کی آگ کو گرم کیا، اور اس گرم کیے جانے کے بعد جہنم کی آگ پورے طور سے کالی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا تصور کیجئے، آپ ذرا احساس کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا 69 گنا زیادہ تیز اور خطرناک ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اسی جہنم پر اللہ رب العالمین اس پل صراط کو قائم کرے گا۔ مسجد میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اے سیوں کا لطف لے رہے ہیں، اے سی جلدی ٹھنڈ کرے، اس کے بعد اوپر سے بھی ہم نے کچھ لگا رکھا ہے تاکہ چھت کی گرمی ہمارے جسموں کو تکلیف نہ دے سکے۔ ذرا تصور کیجئے جہنم کی خطرناکی کا، جس پل کو اللہ رب العالمین جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر اللہ رب العالمین قائم کرے گا۔ پوری کی پوری آگ شعلے بھڑکا رہی ہوگی، آگ کا انگارہ اونچائیوں تک جا رہا ہوگا، جس کی صفت قرآن کریم نے بیان کیا انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بشرر کالقصر، یعنی جہنم کی چنگاریاں جسے ہم دنیا کی چنگاریوں کو نہایت معمولی انداز میں دیکھتے ہیں، قرآن نے بیان کیا جہنم کے آگ کی چنگاریاں بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بلڈنگوں اور بڑے بڑے بگلے کے مانند ہوں گی، کأنہ جمالۃ صفر،
یہ اس چنگارے کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا. ہم دنیا کی خطرناکی اور دنیا کی گرمی کی تکالیف سے بچنے کے لیے ڈھیر ساری سہولتوں کا انتظام کر لیتے ہیں, لیکن اس پل کا ذرا سا تصور کیجئے. اس تصور کے لیے آئیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ اسلام کا بیشتر مقامات پر دفاع کیا ہے, اور دفاع کیسے کیا ہے؟ اپنے سخن اور اپنے شعر گوئی کی بنیاد پر کیا ہے. حضرات گرامی, یہ عبداللہ بن رواحہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے سورہ مریم میں پہنچے. سورہ مریم کے اندر یہ آیت کریمہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. جب اس آیت کریمہ پر عبداللہ ابن رواحہ پہنچے, دہاڑے مار مار کر رونے لگے, اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکے, ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں. اور جب ان کی محترمہ نے, ان کی اہلیہ نے دیکھا, بیوی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ تو رو رہے ہیں, عبداللہ ابن رواحہ رو رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ وجہ نہیں پوچھی. عبداللہ ابن رواحہ اپنے سرتاج, اپنے شوہر کو دیکھتے گی, دیکھا کہ میرے شوہر رو رہے ہیں, شوہر کو دیکھتے گی عبداللہ ابن رواحہ کی بیوی رونے لگیں. عبداللہ ابن رواحہ نے پوچھا, تم کیوں رو رہی ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو, کیا معاملہ ہے؟ کہا, آپ کے رونے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. آپ رو رہے ہیں, آپ کو روتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا, آپ کو دیکھ کر کے میں رونے لگا. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ مریم کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اس پل سے گزرنا ہی ہوگا, جو تمہارے رب کا یقینی اور مستحکم مضبوط فیصلہ ہے. اس فیصلے میں کبھی کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتی جا سکتی. کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, جہنم میں گروں گا یا جنت میں گروں گا, مجھے نہیں معلوم. یا حضرات گرامی, ذرا سا تصور کیجئے آپ, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پل صراط کے گزرنے کا احساس کیا. ہم اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں, قرآن کریم پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں, سوچتے نہیں, غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے. قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے, قرآن کن چیزوں کا پیغام دے رہا ہے, کہ کون سا میسج لے کر کے آیا ہے. اخروی زندگی کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے. ہم کچھ نہیں جانتے. ہم نے اس کتاب مقدس کو صرف برکت کی کتاب مان لیا ہے. ہم نے اس کتاب مقدس کو صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے مان لیا ہے. ہم نے اس کتاب مقدس کو بیٹی کی شادی میں دینے کے لیے مان لیا ہے. ہم نے اس کتاب مقدس کو تعویذ و گنڈے کے لیے خاص کر دیا. نہیں, یہ کتاب ایسی ہے جو انقلابی کتاب ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو انقلابی کتاب ہے, ہماری اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. عزیزان گرامی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آیت کریمہ پڑھ کر رونے لگے. یہ انقلابی کتاب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پل کی جو صفت بیان کیا, ابھی آپ کے سامنے وہ لفظ آیا, مدحدۃ مذلۃ, بخاری کی روایت, یعنی پھسلنے والی جگہ. یعنی اس پل پر وہی انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے, اس پل پر صحیح سالم وہی انسان چل سکتا ہے, اس پل کو وہی انسان, وہی مومن کراس کر سکتا ہے, اس پل کو وہی انسان کراس کر سکتا ہے جو انسان دنیا کے اندر دین پر ثابت قدم رہا ہوگا, جو انسان دنیا میں توحید پر ثابت قدم رہا ہوگا, جو انسان توحید سے محبت کرتا تھا, توحید کے تقاضے کو پورا کرتا تھا, نماز پر کاربند تھا, نماز کا قیام کرتا تھا, دین کے شعائر کو اپناتا تھا. اگر انسان یقیناً پرہیزگار ہے, موحد ہے, توحید پرست ہے, تو ایسی صورت میں پل صراط پر بھی وہ ثابت قدم رہے گا. عزیزان گرامی, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پل ایسا پل ہے, یہ پل ایسا پل ہے, فَأَكُونَ اول من يجوز من الرسل بِأُمَّتِهِ. یعنی کتنے سارے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے,
कितने सारे अंबिया किराम दुनिया के अंदर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भी एजाज़ व इकरामात से नवाजा, उखरवी जिंदगी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एजाज से नवाज रहा है। सबसे पहले पुल सिरात को क्रॉस करने वाले हमारे नबी मुहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे सबसे पहले। और वला यतकल्लमु यौमइदिन अहदुन इल्ला रुसुल, ये तो ऐसी खतरनाक घड़ी होगी, एक नबी एक रसूल भी कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। व कलामुर रसूल यौमइदिन अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। इस खतरनाकी के आलम में पुल सिरात से गुजरना है। अंबियाए किराम खतरनाकी का एहसास कर रहे हैं। अंबियाए किराम उस दिन गुफ्तगू भी करेंगे तो उनकी जुबान पर कोई दूसरी तीसरी गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू होगी अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। अल्लाह इस पुल सिरात पर साबित कदम रख, अल्लाह इस पुल सिरात से सलामती के साथ क्रॉस करा दे, पार करा दे। ये अंबियाए किराम दुआ कर रहे होंगे। और आज दुनियादारों ने क्या समझ लिया, बदअकीदा लोगों ने क्या समझ लिया कि अंबिया जो होते हैं वो मुख्तारे कुल होते हैं, जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। वो दानाए सुबुल खतबुर रसूल मौलाए कुल, जिसने नबी को मौलाए कुल समझ लिया, मुख्तारे कुल समझ लिया, नबी चाहेंगे तो जन्नत में पहुंचा देंगे, नबी चाहेंगे तो इसी सूरत में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम नबी का दामन पकड़ करके मचल जाएंगे। ये क्या है? यहां अंबियाए किराम दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। इसीलिए इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग सबसे पहले आदम के पास जाएंगे, आदम के पास जाएंगे कि बचाओ हमें इससे। आदम कहेंगे लस्तु बिसाहिबि ज़ालिक, मैं तो इसका अहल नहीं हूं, मुझसे भी गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है। इब्राहिम के पास जाएंगे, बचाइए, आज का नहीं, मेरे पास ये ताकत नहीं है, मेरे पास ये पावर नहीं है। जो आज जाओ मूसा के पास, मूसा भी इनकार कर देंगे, ईसा के पास जाओ, ईसा भी इनकार कर देंगे। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक में सिफारिश करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये पुल मैंने कहा सबसे पहले अल्लाह के नबी क्रॉस करने वाले होंगे। दूसरे नंबर पर क्रॉस करने वाले इतनी सारी उम्मतें दुनिया के अंदर आई, बड़ी बड़ी उम्मतें आई। सबसे बड़ी उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है। नबी के क्रॉस होने के बाद सबसे पहले जो उम्मत इस पुल सिरात को क्रॉस करेगी वो उम्मत मुहम्मदिया होगी। अज़ीज़ाने गिरामी, उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत इसीलिए बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा। दुनिया में तो आए हैं सबसे आखिर में, लेकिन आखिरत में सबसे पहले हम होंगे, आखिरत में सबसे पहले होंगे। जन्नत में हम ही सबसे पहले जाएंगे, जन्नत में उम्मत मुहम्मदिया सबसे पहले जाएगी, उसके बाद दूसरे उम्मतें जाएंगी। ये कहा नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा। और इन उम्मत मुहम्मदिया में फ़ौक़ियत किसको दी जाएगी? उम्मत मुहम्मदिया में फ़ौक़ियत उन फ़कीर मुहाजिर सहाबे किराम को दी जाएगी जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। क्यों? ये फजीलत उन्हें क्यों दी गई? ये अहमियत उन्हें क्यों दी गई? पुल सिरात से सबसे पहले क्यों गुजारा जा रहा है उनको? इसलिए कि उन्होंने दीन के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए भूख की शिद्दत के बावजूद और प्यास की शिद्दत के बावजूद मक्के से मदीने का सफर किया था। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के बका के लिए, दीन की बुलंदी के लिए किया था। और इसी दीन की बुलंदी के लिए अपने घर को कुर्बान किया, खानदान को कुर्बान किया, बीवी बच्चों को यतीम और बेवा बनाया, खानदान को खैराबाद कर दिया, यानी दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो दुनिया में जो इंसान दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बहुत बड़ा इनाम आखिरत के अंदर रखा है। अज़ीज़ाने गिरामी, सहाबे किराम, फ़कीर सहाबे किराम ने सब कुछ दे दिया। क्या था उनके पास सिवाय ईमान के, सिवाय मोहब्बत रसूल, सिवाय ईमान के? और क्या था इन गरीब सहाबे किराम के पास? अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम दे रहा है ऐसे लोगों को।
ان فقیر مہاجر صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین پل صراط کو امت محمدیہ میں سب سے پہلے کراس کرائے گا۔ عزیزان گرامی تھوڑا سا اور آگے آئیے، یہ پل صراط کی گھڑی یقیناً کافی مشکل ترین گھڑی ہے، ورنہ بعض لوگ تو ایسے مل جائیں ہوں گے آپ کو، انکار حدیث کے جراثیم جن ذہنوں میں پائے جا رہے ہیں، انکار حدیث کا شبہ جن کے ہاں پایا جا رہا ہے، ان لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا، جنت و جہنم کا بھی انکار کر دیا، پل صراط جیسی منسوس چیز کا بھی انکار کر دیا ایسے لوگوں نے، اور کہا کہ اخروی زندگی میں پیش آنے والے پل صراط، جنت و جہنم، ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ عزیزان گرامی ایسے لوگ انکار حدیث کے شبہ میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کے ذہن دماغ میں انکار حدیث کے جراثیم پائے جا رہے ہیں، اور انکار حدیث کی بنیاد پر منسوس چیزوں کو جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی گئے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سے تعلق رکھتی گئے، ایسی چیزوں کا انکار کر بیٹھے۔ انکار حدیث کا ایک شبہ خاص طور سے آپ کے علاقے میں کچھ زیادہ ہی ہے، میرا تو اس علاقے میں ایک دو بار آنا ہوا، چاند پار میں پہلی بار آنا ہوا، لیکن اس علاقے کے تعلق سے اتنا پڑھا ضرور ہے کہ اس علاقے کے اندر انکار حدیث کے جراثیم بڑے شد و مت کے ساتھ پھیلائے گئے، انکار حدیث کا شبہ پھیلانے کی کوشش کی گئی، انکار حدیث اور حدیث کی وقعت اور حیثیت کو کم کرنے کے لیے پورے طور سے تحریکیں چلائی گئی عزیزان گرامی، اسی علاقے کے اندر چلائی گئی، اور انکار حدیث کے شبہ کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس طریقے کی عقیدے کی چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ پل صراط منصوص صحیح اور ثابت چیز ہے جس پر ایمان اور یقین رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ پل صراط یہ ایسی جگہ ہے، مومن جب گزریں گے، مومن کے گزرنے کے وقت مومن کے سامنے نور ہوگا، روشنی ہوگی، لیکن جب کافر، مشرکین، منافقین، ظالمین اس طریقے کے لوگ گزریں گے تو پورے طور سے اندھیرا چھا جائے گا۔ ایک تو جہنم پورے طور سے کالی، اس کے اوپر جو پل بنایا گیا، وہ پل اللہ رب العالمین نے منافقین، کافرین کی، ظالمین کے لیے پورے طور سے اندھیرا کر رکھا ہے۔ گویا کہ پل صراط نور و ظلمت کی آزمائش کی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں نور و ظلمت کی آزمائش ہوگی، جہاں مومنین کے لیے روشنی ہوگی، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے اور غداروں کے لیے اللہ رب العالمین پورے طور سے اس راستے کو تاریک بنا دے گا۔ سورہ حدید کو آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یعنی جب اہل ایمان مرد اور عورت سے یہ منافقین یا غدار قسم کے لوگ جو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنی قوم کا سودا کر بیٹھتے ہیں، قوم و ملت کے مفاد کو نہیں دیکھتے ہیں، قوم و ملت سے بیزار ہو کر کے، دین سے بیزار ہو کر کے، دین کا سودا کر کے، عقیدے کا سودا کر کے، کتاب و سنت کی تبلیغ کا سودا کر کے منافقت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافقین اہل ایمان سے کہیں گے نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، ذرا رکو، ہم تمہارے روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، کچھ روشنی ہمیں تم دے دو۔ فوراً اہل ایمان جواب دیں گے، اہل توحید جواب دیں گے ارجعو، لوٹ جاؤ، آج کوئی روشنی ملنے والی نہیں ہے، آج کوئی روشنی نہیں مل سکتی، یہ نور و ظلمت کی آزمائش ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس پل سے گزرنے والے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، اس پل سے گزرنے والے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ بخاری ہی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناجم مسلم، ایسا انسان جو بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، وناجم مخدوش، ایسا انسان جو گزرے گا لیکن بڑی مشقت کے بعد، بڑے زخم سہنے کے بعد، بڑی تکالیف اور شدائد کو سہنے کے بعد دھیرے دھیرے گزرنے کی کوشش کرے گا، کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا۔ اسی لیے کہا کہ اس پل صراط کے دائیں بائیں کیا ہے؟ خطرناک قسم کی کیلیں ہیں، آنکڑے ہیں، دائیں گرے گا تو اس کے آنکڑے لگیں گے، زخمی ہوگا، اور اسی زخمی حالت میں اس پل کو کراس کرے گا ایک انسان۔ اسی کو کہا وَنَاجِمْ مَخْدُوشٍ، اور تیسرا وہ انسان وَمَقْدُوسٍ فِي نَارِ جَهَنَّمْ، انسان جیسے ہی پل پر چلنے کی کوشش کرے گا قعر جہنم میں گر جائے گا،
جہنم کی گہرائی میں پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلسرات سے گزرنے والے لوگوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں۔ کطرف، بعض لوگ تو جیسے ہم پلک جھپکتے ہیں، آنکھ بند کر لیا کھول دیا، پلک جھپکتے ہیں، سیکنڈوں سے بھی سیکنڈ بھی نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ وکل برق، بعض لوگ ایسے ہوں گے جیسے ہم بجلی کا بٹن آن آف کرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ بجلی آتی ہے جاتی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ پلسرات کو اتنی تیزی کے ساتھ کراس کر جائیں گے۔ وکرریح، بعض لوگ تیز و تند آندھی اور ہوا کی، جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، اسی کے مانند دوڑ کر کے پل کو کراس کر جائیں گے۔ وکاجاوید الخیل، بعض لوگ ایسے کراس کریں گے گھوڑے کی رفتار، گھوڑے کی چال میں، جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اسی تیز رفتاری میں پلسرات کو کراس کریں گے۔ وکالرکاب، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی رفتار ہوتی ہے اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے کہا وکالطیر، جیسے ایک پرندے کی جو رفتار ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک انسان کراس کرے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر کے کراس کریں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار کے ساتھ جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو رینگتے جائیں گے۔ اندازہ کیجئے اسی پلسرات کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الجسر ادق من الشعر احد من السیف، یعنی یہ پلسرات بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اسی سے رینگتے ہوئے بعض لوگ کراس ہوں گے۔ تھوڑا سا اپنے ذہن و دماغ پر دباؤ ڈالیے، آپ سوچئے، یہ پل ایک ہے، گزرنے والے لوگوں کی کیفیت الگ الگ ہے، ان کی حالت الگ الگ ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ آخر بعض لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بعض لوگ پلک جھپکتے ہوئے، بعض لوگ ہواؤں کے مانند، بعض لوگ پرندوں کی رفتار کے اعتبار سے کراس کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیفیت کیوں بیان کی گئی؟ دنیا میں جو انسان بندگی کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتا تھا پلسرات پر تیزی کے ساتھ دوڑے گا، دنیا میں جو انسان توحید کے لیے دوڑتا تھا وہ انسان پلسرات پر تیزی کے ساتھ دوڑے گا، دنیا میں جو انسان حقوق کی ادائیگی کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتا تھا ایسا انسان پلسرات پر تیزی کے ساتھ دوڑے گا، دنیا میں جو انسان مظلوموں کی مدد کے لیے دوڑتا تھا ایسا انسان پلسرات پر تیزی کے ساتھ دوڑے گا، دنیا میں جو انسان کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے پوری کوشش کرتا تھا دوڑتا تھا پلسرات پر آسانی کے ساتھ دوڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت بیان کیا۔ اس لیے کچھ لوگ جاتے ہیں مسجد بڑے سستی کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر دین کا جذبہ کم ہوتا ہے، کچھ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا توحید کافی مضبوط ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی توحید کے اندر نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سوچئے، یہ رفتار کی درجہ بندی کیوں رکھی گئی؟ عزیزان گرامی، یہ پلسرات دو لوگوں کے لیے نہایت خطرناک شے ہے۔ یہ پلسرات کا سفر دو لوگوں کے لیے نہایت بھیانک اور خطرناک ہے، گزرنا بھی چاہیں گے نہیں گزر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترسل الامانہ والرحم فتقمان جنبتی الصراط یمینا وشمالا، جب پلسرات قائم ہوگی، پلسرات کے دائیں اور بائیں دو چیزیں آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، لٹکا دی جائے گی ان کو، دو چیزیں آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، لٹکا دی جائے گی ان کو۔ ان میں سے ایک چیز ہے رشتہ داری اور دوسری چیز ہے امانت داری۔ بڑی آسان شے ہے، بڑی آسان شے ہے، رشتہ داری، امانت داری بڑی خطرناک شے ہے۔ اسی لیے حسن لغیرہی وہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو پیدا کیا، بنایا، عرش سے اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو لٹکا دیا جب، تو اسی رشتہ داری نے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا الا من وصلنی وصلہ اللہ
ومن قطعنی قطعہ اللہ، یعنی جو مجھ کو جوڑے گا اللہ رب العالمین اسے جوڑے گا، جو میرے رشتے کو کاٹے گا مجھ کو کاٹے گا اللہ رب العالمین اسے کاٹ دے گا۔ خاندان بکھر رہے ہیں، خاندان انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، خاندان کے اندر پورے طور سے پھوٹ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خاندان کے افراد سمجھنے کو تیار نہیں، ایک چچا دوسرے چچے سے بولنے کے لیے تیار نہیں، ایک بھتیجا اپنے چچا سے بولنے کے لیے تیار نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں، ایک دادا دوسرے دادا سے بولنے کے لیے تیار نہیں، پورے طور سے خاندان بٹ رہے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتہ داریاں فنا ہو رہی ہیں، کوئی کسی سے تعلق نبھانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے، بہن بھائی سے جدا ہے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بیٹا باپ سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، ہر ایک کا رشتہ پورے طور سے مقدر ہوتا جا رہا ہے، فساد کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ اگر رشتوں کا خیال دنیا میں ہم نے نہیں رکھا اور اپنے ایگو کا اور اپنے انا کا سودا اگر ہم نے نہیں کیا دنیا کے اندر، یاد رکھیں ساری نیکیوں کے باوجود اگر دنیا کے اندر ہم نے رشتہ داری کاٹی ہے تو اس پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ، لیس الواصل بالمکافئ، بدلے میں رشتے کو جوڑنے والا حقیقی رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ کہ ایک انسان ہے ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، فلاں دادا فلاں چچا دے رہے ہیں، فلاں رشتہ دار دے رہا ہے تو اس سے آپ رشتہ جوڑیں، باقی سے رشتہ نہ جوڑیں، اس شریعت کا تقاضا نہیں ہے، اس شریعت کی تعلیم نہیں۔ دوسری چیز ہے امانت داری، دوسری چیز ہے امانت داری۔ امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں۔ امانت داری پیسوں کی بھی ہوتی ہے، امانت داری اسرار اور راز کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کوئی بات بتائی کہ کسی کو مت بتائیے گا، آپ نے کسی دوسرے کو بتا دیا۔ مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے، آپ نے مجلس کی بات کو تیسری مجلس میں جا کر کے بیان کر دیا۔ آپ سے کوئی مشورہ لیا گیا، مشورے کے اندر آپ نے خیانت کر دی ہے اور مشورہ آپ نے اچھا نہیں دیا جان بوجھ کر، یہ خیانت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری چیزیں خیانت ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی یاد رکھیں پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور تھوڑی دیر اور یہ پل صراط ایک پل تو ہوگا ہی، اس پل کے کراس کرنے کے بعد ایک پل اور بنایا گیا ہے۔ پل صراط کے بعد جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک پل اور بنا رکھا ہے، وہ پل صرف اہل ایمان کے لیے ہے، صرف اہل ایمان۔ کیوں؟ حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین نے پل صراط کے بعد ایک پل اور بنا رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومنین پل صراط کو کراس کر لیں گے، پار کر لیں گے، پار ہو گئے، مگن میں ہوں گے، اب تو جنت میں جانا ہے، پل تو کراس ہی کر لیے، اب تو جنت میں جانا، مگن ہوں گے، اللہ کہے گا رکو، اللہ کہے گا رکو، وہیں تم نے اپنے بھائی کا حق لیا ہے، اپنی بہن کا حق تم نے کھایا ہے، اپنی بہن کے میراث کو تم کھا چکے ہو، غصب کر چکے ہو، پڑوسی کا حق تم نے لے لیا، بہن کا حق تم نے لے لیا، فلاں کو تم نے فلاں کے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں کو گالی دی ہے، فلاں کو دھوکہ دیا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی کیا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کرو۔ بڑی آسانی کے ساتھ آج دین سے بیزار لوگ، اپنے انجام سے نابلد لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی چلو دیکھا جائے گا آخرت میں کیا ہوگا، چلو آخرت میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا، اللہ سے نپٹ لیں گے ہم، کیا ہوگا۔ ڈریے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، ڈریے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جہاں ایک ایک نیکی عزیزان گرامی،
ایک ایک نیکی کے لیے آپ کو ہم کو تڑپنا ہوگا, ایک ایک نیکی کو تلاش کرنی ہوگی, اور بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے کے حق کو مار کر کے, دوسرے کے کھیت کو کدال سے فاوڑے سے کاٹ کر کے دنیا میں ڈھلنا سیٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا میں پاورفل بننے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کے حقوق کو غصب کر کے ڈکارتے رہتے ہیں, اور یہ کہتے رہتے ہیں بڑے بڑے وفا شعار ہیں, صف اول کے نمازی ہیں, صف اول کے نمازی ہیں, لمبے لمبے سجدے ہیں ان کی زندگیوں میں, لیکن حقوق پر ناک کی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, حقوق کو ضائع کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, روک دیا جائے کہ پل کے اوپر پہلے رکو, پہلے حساب و کتاب دو, ہر ایک کا حق دو جو تم نے مارا ہے. دنیا کہاں سے لائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ تو قرآن نے تو یہ بھی بیان کر دیا, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو لے لے, میری بیٹی کو لے لے, میرے گھر والوں کو لے لے, میرے پوری خاندان کو لے لے, اے اللہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمین میں جو کچھ میرا ہے سب کچھ تو لے لے, لیکن آج نجات دے دے. اللہ کہے گا کلا لا, کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. عزیزان گرامی, انہیں حقوق کے تعلق سے ایک چیز آتی ہے, ہمارے اور آپ کے قرض کا معاملہ, ہمارے اور آپ کے قرض کا معاملہ. قرض کا تعلق بھی انہیں حقوق سے ہے. اسی لیے یہ قرض کتنا اہم ہے, یہ قرض کتنا خطرناک ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے, وہیں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, اے اللہ گناہ سے اور قرض سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. فقال قائل ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اتنا زیادہ قرض سے اور گناہ سے کیوں آپ پناہ مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد اخلف, اس انسان جب قرض لے لیتا ہے تو اسی صورت میں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ قرض کا معاملہ اللہ کے رسول نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, ایک شہید جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, دینی تعلیمات کی بالادستی کے لیے, دین کے شاعر کی بالادستی کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا, ایسے شخص کے اوپر بھی اگر قرض ہے تو اللہ رب العالمین اس شہید کی بھی مغفرت نہیں کرے گا. کتنی خطرناک شے ہے. اور اسی پل پر اللہ رب العالمین ان حقوق کی تلافی کے لیے روکے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند احمد کی روایت ہے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا, آپ نے سوال کیا حل غنا من بنی احد, کہ فلاں کے بچوں میں سے کوئی بچہ یہاں ہے, فلاں کے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا یہاں ہے. 3 مرتبہ آپ نے آواز دیا. اس کے بعد اس میں سے ایک شخص نے بولا انا منہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں انہی میں سے ہوں, بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان صاحبکم محبوس عن الجنت بدینہ, کہ تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, یہ معاملہ عقیدے کا تھا. اولاً ایمان لائیں, ایمان لانے کے بعد اسی طور سے تیاری ہونی چاہیے. تیاری کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخروی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور و معاملات پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. پل صراط اور ان جیسی چیزوں سے ہمارے لیے آسانی فراہم فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. جزاکم اللہ حسن الجزاء.